سر یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی والا جو معاملہ ہے اب تو فائنلائز ہو گیا، شیر افضل مروت صاحب کا نام سامنے آ گیا. کیا آپ نے کسی موقع پہ اپنا نام دیا، آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے بنایا جائے؟ ہاں چھتر بھائی، اس میں بیک گراؤنڈ میرا خیال ہے 4 دن سے کلیئر کر رہا ہوں، اور میں نے ڈیمانڈ کی ہے گوہر خان صاحب سے اور عمر ایوب صاحب سے کہ میرا نام کس نے دیا ہے، چونکہ میری ڈیمانڈ نہیں تھی. ہمارے 93 ممبرز ہیں جی نیشنل اسمبلی کے، اور ہر ممبر نیشنل اسمبلی ایٹ اے ٹائم 3 کمیٹیز کا ممبر ہو سکتا ہے جی. ٹھیک ہے. ہم سے ریکمنڈیشن مانگی گئی تھی، پارٹی کی طرف سے ہدایت جاری کی گئی تھی. سارے ایم این ایز نے اپنی ریکمنڈیشن بھجوائیں ممبر ہونے کے لیے. آئی ایم دا اونلی along with عمر ایوب صاحب، if I believe I mean he is there. میں یا ہم 2 بندے ہوں گے. میں نے ممبرشپ کے لیے بھی اپنا نام نہیں دیا. دیٹ ریکارڈ از ود دا اسپیکر نیشنل اسمبلی جی. I don't even want to be the member of any committee. ٹھیک ہے. جب میں ممبر نہیں بنتا تو میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کیسے بن سکتا ہوں؟ یہ بہت ابتدائی دنوں میں جب یہ سنی تعداد کونسل والا معاملہ الائنمنٹ ہو رہی تھی تو خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ حامد لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ ہیں اور پی اے سی ہے. ٹھیک ہے. آئی ریفیوز آل 3 ٹو خان صاحب. ٹھیک. ابھی بھی میرا نیریٹو یہی تھا کہ ایون اگر پی ٹی آئی مجھے کہے گی بھی تو آئی ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ انٹل اینڈ انلیس آئی سی خان صاحب. چونکہ مجھے اس چیز کا ادراک ہے، مجھے اس کمیٹی میں شاید 2-3 ماہ سے زیادہ چلنے نہیں دیا جائے گا. پی اے سی کے اندر حکومتی ممبران کی تعداد ہے 14، اپوزیشن کے ممبران کی تعداد ہے 7، جس میں سے 1 ممبر جے یو آئی کا ہے، 6 ممبر ہمارے ہیں. تو اگر میں کسی جگہ پر ہرڈل کریٹ کروں گا، حکومتی کرپشن کو بے نقاب کروں گا، ظاہر آرڈر آبجیکشنز آنے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں، اور میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. تو اس لیے مجھے خود بھی اس چیز کا احساس تھا کہ یہ نہیں ہوگا. اس لیے میں نے آئی ڈیڈنٹ گو فار اینی لابنگ. اور بلکہ میں خان صاحب سے 10 دن پہلے مل کے آیا ہوں. 5 ساتھی ساتھ تھے، عاطف خان صاحب تھے، رؤف خان صاحب تھے، شبلی فراز صاحب تھے. یو کین آسک دیم کہ ایون اف آئی ٹاک ٹو خان صاحب، میری کو بات ہوئی اس حوالے سے. ناٹ بادرڈ سر. ٹھیک. اچھا، آپ نے ایک بیان دیا صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، کہا کہ ہمیں استعفے دے دینے چاہیے، باہر آنا چاہیے جس قسم کے حالات ہیں. کیا یہ وہ موقع ہے کہ استعفے دیں؟ اتنی مشکلوں سے تو آپ یہاں تک پہنچے، آپ نے خود مفروری کاٹی ہے اور بڑا عرصہ آپ غائب رہے، فیملی سے دور رہے، تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا اگر آپ لوگ اسمبلیوں سے باہر نکلیں. ادھر بھائی میں تو ابھی بھی بہت کچھ کاٹ رہا ہوں جی، الیکشنز کے بعد بھی. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں، لوگ کمپیئر کرتے ہیں ہمارا پچھلا ریزگنیشن اور پنجاب اور کے پی گورنمنٹ کا ڈیزالو کرنا اور موجودہ. میرا خیال ہے اس جگہ پر جب اب ان کا کمپیریزن کرتے ہیں تو تھوڑا شاید ان ایسے لوگوں میں رسپیکٹ ٹو دیئر پوائنٹ آف ویو، بٹ تھوڑا سیاسی تربیت کا فرق ہوگا یا کمی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اس وقت اسمبلیاں آپریشن رجیم چینج میں فیڈرل گورنمنٹ چلی گئی تو میں آن ریکارڈ ہوں، میں نے خان صاحب سے کہا تھا کہ ہمیں پنجاب اور کے پی کے ڈیزالو نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت خان صاحب باہر تھے. ڈیزالو کر دیں ہم اس جھٹکے سے اس لیے نکل گئے کہ خان واز لیڈنگ فرام دا فرنٹ، خان باہر تھا، خان تحریک کو خود لیڈ کر رہا تھا. ابھی 8 فروری کو جو ہمیں ووٹ ملا ہے، ہمیں ہمارے ووٹر نے وعدہ لیا کہ آپ خان صاحب کو باہر لے کر آئیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم 2-2.5 ماہ سے جتنا پروٹیسٹ ہم نے کر دیا ہے، میرا خیال ہے کو گزشتہ ماضی قریب کی ہسٹری کے اندر کوئی پارٹی نے اس طرح رسپیکٹیو پروونشل اسمبلیز کے اندر اور نیشنل میں ایسا پروٹیسٹ نہیں کیا. کہاں پر کھڑے ہیں ہم؟ خان آج بھی جیل میں ہے، خان کو آج بھی کوئی ریلیف نہیں مل رہا. کارکنان کے اوپر جو ٹارچر ہے، کارکنان کے اوپر جو پنجاب حکومت کا بہیمانہ تشدد ہے، جو پنجاب حکومت کی ایک مولا جٹ سائیکی ہے، وہ ہر آئے دن بڑھتی جا رہی ہے. اب تو ہمارے سٹنگ ایم این ایز اریسٹ ہونا شروع ہو گئے. چنگیز خان کاکڑ گرفتار ہوئے فیصل آباد سے، ہمارے سٹنگ ایم پی ایس گرفتار ہونا شروع ہو گئے. شیخ شاہد جمیل صاحب، حسن ذکار نیازی صاحب کے گھر کا گراؤ 24 گھنٹے رہا. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ ایک سیف ٹائم دیں. سیف ٹائم کین بی 3 months 4 months 5 months 6 months. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس سیف ٹائم کے اور سیف ٹائم میں آپ مذاکرات کر لیں، آپ اس آپشن کو یوٹیلائز کر لیں. اگر سیف ٹائم گزرنے کے بعد بھی ہم اسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر ہم 8 فروری سے پہلے کھڑے تھے یا جہاں پر ہم آج کے دن کھڑے ہیں، تو پھر ایسی گورنمنٹ جسے ہم اللیجیٹیمیٹ تسلیم کرتے ہیں، ایسی گورنمنٹ کو 5 سال پورے کروانے کے اندر ہمارا کیا مفاد ہے؟ خان 5 سال جیل میں پڑا رہے اور ہم 5 سال ایوانوں کی کرسی کے اوپر بیٹھے انجوائے کرتے رہیں. آئی ایم ناٹ دیٹ سارٹ آف اے پرسن. اور میرا اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ کارکن نے بہت مار کھا لی ہے. ہم روپوش رہے، ہمارے لیڈروں نے بھی مار کھائی ہے، لیکن جو روپوش رہے شاید اب ان کے لیے میرا خیال ہے 1 step ahead آتے ہوئے مار کھانے کا وقت آ چکا ہے. تو میں بینگ اے ڈیموکریٹک پرسن اپنی اس رائے کو پارلیمانی کمیٹی کے اندر رکھوں گا. دے ریجیکٹ اٹ، دے ایکسیپٹ اٹ، دیٹس دیئر فنڈامنٹل رائٹ. اگر وہ ریجیکٹ کریں گے تو میں اکثریت کی رائے کا احترام کروں گا. آپ نے ایک بات کی کہ ایک
سیف ٹائم رکھا جائے, اس کے دوران آپ بات چیت بھی کریں. ابھی مختلف خبریں آ رہی ہیں, اس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید آپ کی جماعت کی سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کی بات چیت ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. کیا آپ کے نالج میں کوئی رابطہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ ہو چکا ہے؟ میں کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہا ہوں جی, میری اپنی ذات کی حد تک بھی میں ڈینائی کر رہا ہوں. اور مجھ سے رابطہ بھی نہیں ہوا. بھلے وقتوں میں ہو جایا کرتے تھے, اب نہیں ہوا. اسپیشلی رجیم چینج کے بعد تو پتہ نہیں میرا اسٹیٹس ہی کو باغی اور غدار والا ہو گیا. آپ اپنی اداؤں پہ بھی غور کریں, شاید جو رابطے آپ سر میں ادائیں کیا, جو غلط بات ہے اس کو میں غلط کہتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارا اختلاف رائے ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے, میں برملا کہہ دیتا ہوں کہ ہے اختلاف رائے ہے, لیکن اس کا یہ مقصد تو نہیں میں اداروں کا مخالف ہوں, میں فوج کا مخالف ہوں. میرے باپ نے سر شہادت دی ہے, میری جماعت کے 180 لوگوں نے شہادت دی ہے. جب اس ملک میں سوات آپریشن کے بعد ٹی ٹی پی کے خلاف ضرب عضب میں رد الفساد میں کو بولنے کے لیے تیار نہیں تھا. اٹ واز مائی فادر اینڈ اٹ واز مائی فادرز پارٹی بیسیکلی, جنہوں نے سٹینڈ لیا, جنہوں نے جانوں کی قربانیاں دیں. تو میں اداروں کے خلاف نہیں ہو سکتا, میرا اختلاف رائے ہے. میں کیٹیگوریکلی اپنی ذات کی حد تک بھی ڈینائی کر رہا ہوں کہ میرے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اور بات چیت نہیں چل رہی. اور میں آج سے 10 دن پہلے یا 11 دن پہلے خان صاحب کو مل کے آیا تھا اڈیالہ جیل کے اندر. میں کیٹیگوریکلی آج سے 11 دن پہلے تک خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اسٹریٹ اوے ڈینائیڈ ٹو می. میرے سے بڑا پیار کرتا ہے خان. اس نے مجھے کہا, میں نے کہا خان صاحب کوئی, تو اس نے کہا حامد میں کھڑا ہوں, اور بلکہ he went one step ahead and he has shown the class and true statesmanship. اس نے کہا کہ تم لوگ میری رہائی کا مطالبہ نہیں کرو گے, میں جیلیں بھگت لوں گا. یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت تنگ ہوں, میں کوئی تنگ تنگ نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میرا سب چل رہا ہے. 3 مطالبات رکھو جا کے, اگر نیگوشیٹ کرنا ہے گورنمنٹ سے, ان سے کہو کہ سانیہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کریں, میرے گرفتار کارکنان کو رہا کریں, اور فارم 47 اور 45 کا معاملہ سیٹل کریں. تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. میری رہائی کو تم اس کے ساتھ مشروط نہ کرو, لیکن ہم تمام لوگوں کا اتفاق رائے ہے, پارلیمانی پارٹی کا, تمام لیڈرز کا, کہ خان صاحب کی رہائی ہمارا اولین مطالبہ ہے. اگر حکومت اس پر ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے تو ہم مذاکرات میں آگے جانے کے لیے تیار ہیں, ادروائز کوئی مذاکرات نہیں. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے گزشتہ روز جو پارلیمنٹ میں باتیں کی, کافی حد تک وہ آپ کے موقف کی انہوں نے تائید بھی کی. کوئی لگتا ایسے ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی ہو سکتا ہے پیچ اپ ہو سکتا ہے؟ ماضی میں تو آبویسلی تلخیاں وغیرہ بھی رہیں, پر اس وقت کوئی چانس ہے؟ اطہر بھائی, میرے والد کی آرچ رائیولری تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, اور جب ہم اپوزیشن میں تھے تو مائی فادر ریفیوز ٹو ووٹ ان ہز فیور, اور انہوں نے ابسٹین کیا تھا. نیشنل اسمبلی میں بیٹھے رہے تھے. ہم بڑا پرانا JUI کی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں, چونکہ 40-50 سال سے رائیولز ہیں ایک دوسرے کے. میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر اور میری پارٹی کا نقطہ نظر یہ ہے, اور یہ میں نے برملا اس کا اظہار بھی کیا ہے. میں نے کنسرن کوارٹرز کے آگے بھی, جو 6 جماعتی اتحاد تھا وہاں پر بھی کیا, میں نے خان صاحب کے سامنے بھی جیل میں کیا, اور میں آج آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں, میں نے میڈیا پہ بھی کیا. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس اتحاد میں شامل کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو پریویس ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ان کے سرٹن موٹیوز اور گولز ہوتے ہیں, اور جب وہ یہ دباؤ بڑھانے کے بعد ان کو ان کے موٹیوز یا گول اچیو ہو جاتے ہیں تو وہ اس چیز سے پیچھے ہو جاتے ہیں, اس تحریک سے پیچھے ہو جاتے ہیں. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم تحریک چلا رہے ہیں تحفظ آئین پاکستان کی. جس موقع پر یا جس سٹیج کے اوپر مولانا صاحب کو اگر یہ ان کے موٹیوز یا گولز نظر آئے وہ ہم سے پیچھے ہو جائیں گے, دے ول ڈیچ اس. میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے, میری پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن ڈیموکریٹک آدمی ہوں. اتحاد 6 جماعتوں پر مبنی ہے, 6 میں سے اگر 5 کہتی ہیں یا 4 کہتی ہیں کہ مولانا صاحب will be the part of it, تو میں I'll be the part of it. اچھا, آخر میں ذرا بریفلی یہ بھی بتا دیں, احتجاجی تحریک کا آپ نے ذکر کیا 2-3 دفعہ, کب سے یہ شروع ہو رہی ہے احتجاجی تحریک, اور کس قسم کا احتجاج کریں گے؟ سر جو تو ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے, ہمارا 28 کو جلسہ تھا کراچی کا, ہمیں اجازت نہیں ملی. پھر 5 کو جلسہ تھا, اس کی ابھی تک تو اجازت نہیں ملی. 10 تاریخ کو ہمارا فیصل آباد میں جلسہ ہے, ہم نے اس کے حوالہ سے اجازت نامہ جمع کروا دیا DCO کے آفس میں. ہوپ فلی ول گیٹ ان اے ڈے اور 2. ابھی کل لاہور میں اجلاس ہے, اور اب ہم پورے پنجاب اور پاکستان کی بار کونسلز کے اندر جا رہے ہیں. ساری لیڈرشپ وہاں پہ جا رہی ہے, اور ہم یونیورسٹیز کے اندر جا رہے ہیں, ہم پبلک ریلیز کر رہے ہیں, ہم جلسے جلوس کر رہے ہیں. یہ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے. اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں کہ تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کا احتجاج کہاں جا رہا ہے, تو کہیں نہیں جا رہا, کہیں نہیں جا رہا. اور اس میں we have no plan yet, کوئی پلان in our own capacity. ٹھیک, کیونکہ obviously I'll told them now. Does it worry you
یس اٹ ڈز وری می اے لاٹ. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور میرے اوپر تو زیادہ ذمہ داری اس لیے آتی ہے کہ خان نے اتنا بڑا اعتماد کیا کہ اس نے اپنا 300 پارلیمنٹیرین اٹھا کے میرے حوالے کر دیا. میری رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے. میں نے وہ مارجن دیا ہوا ہے تحریک انصاف کی قیادت کو کہ میں ان کے انٹرنل افیئرز میں شامل نہیں ہوتا. میں پارٹی کی انٹرنل رفٹ کا حصہ نہیں ہوں, میں کسی گروپ کا حصہ نہیں ہوں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو ہم نے اس پارلیمان کا حصہ رہنا ہے 3 سال 4 سال 5 سال جتنا بھی عرصہ ہے اس کا, اور عمران خان نے جیل میں رہنا ہے, تو زمین پہ بوجھ ہے بھائی جان. ووٹر پوچھتا ہے اور آپ کا من بھی آپ سے پوچھتا ہے. جب آپ رات کے پہر سونے لگتے ہیں نا یا تھوڑی دیر کے لیے اکیلے بیٹھتے ہیں تو آپ کا من پوچھتا ہے کہ یار جس بندے کے نام کے اوپر آپ ووٹ لے کے آئے ہیں وہ بندہ ابھی بھی جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اور آپ کا کارکن مار کھا رہا ہے, وہ ڈنڈے کھا رہا ہے, وہ سوٹے کھا رہا ہے, وہ اپنے گھر اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہا ہے, اور میں نیشنل اسمبلی کے صوفے پہ بیٹھا ہوں. ویسے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, میرے گھر کے صوفے جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی سے زیادہ آرام دہ بھی ہیں اور زیادہ لگزوریس بھی ہیں. میرا خیال ہے اب ہمارا ٹائم ہے ڈنڈے کھانے کا اور سوٹے کھانے کا. ہمیں باہر آپ اندر رہ کے سوٹے کھا لیں, میں چلیں اس بات پر بھی میں ایگری